السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی پرانی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی، یعنی کہ پرانے زمانے کی لکھی ہوئی کہانی کا عنوان ہے پرستان کی سیر، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے قرۃ العین حیدر نے۔ آپ نے سینکڑوں کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی جو قریب قریب ایک ہی طرح سے شروع ہوتی ہیں، یعنی کسی زمانے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس زمانے میں کس ملک میں وہ رہتا تھا۔ خیر، اب ہماری کہانی سنیے جس کا لفظ لفظ سچا ہے۔ تھوڑے دنوں کا ذکر ہے، صبح کا وقت تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ ہم اپنے اسکول کی لائبریری کی کتابیں الٹ پلٹ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بارش کی وجہ سے مس بینرجی نے ہماری کلاس کو چھٹی دے دی گئی اور کہا جب بارش ذرا کم ہو تو گھر چلی جانا۔ چنانچہ ہم لوگ لائبریری میں کتابیں ڈھونڈنے لگے تاکہ پڑھ کے وقت کاٹیں۔ ہاں، تو ہم کتابیں چھانٹ کر برآمدے کے پکے فرش پر بیٹھے۔ کچھ لڑکیاں دوسرے کلاس روم کی طرف چلی گئیں اور کچھ ادھر ادھر ٹہلنے لگیں۔ میرے ہاتھ میں انگریزی کی الف لیلہ تھی، پاس ہی کچھ اور کتابیں پڑھی تھیں۔ میں اور سوشیلا برآمدے کی دیوار سے لگے بیٹھے تھے۔ سوشیلا کی نظریں سامنے والے آم کے درخت پر تھیں۔ شاید وہ معلوم کرنا چاہتی تھیں کہ بارش اور ہوا سے کتنے آم نیچے ٹپکے ہیں۔ میں نے کتاب بند کر کے کہا، سوشی، ہم ہمیشہ کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ ایک بونا درخت کے تنے میں سے باہر کود آیا، ایک سنہری بطخ بھاگی، پریاں چاند کی کرنوں کی سیڑھی پر سے اتر آئیں، اور یہ اور وہ۔ ہمیں خود بھی اسی قسم کی چیزیں نظر آ جاتی تو کتنا مزہ ہوتا ہے نا؟ سوشیلا نے جواب دیا، ایسا ہو کیوں نہیں سکتا، مگر ہمیں ایک پر والے گھوڑے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر بیٹھ کر ہم کہانیوں کی بستی کی سیر کریں۔ یہ سن کر مجھے ایک دم کچھ یاد آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں، پھر جنگل میں ہمیں ایک جادوگرنی ملے گی جس کی جھونپڑی چلتی پھرتی نظر آئے گی۔ سوشیلا بولی، اور ایک بادشاہ ہوگا، اس کی لڑکی کو ایک دیو نے کہیں قید کر رکھا ہوگا، پھر ہم سنہرے پرندے کی مدد سے اسے چھڑا لیں گے۔ میں نے کہا، لیکن شہزادیوں کو دیو کی قید سے چھڑانے کے لیے تو شہزادے جاتے ہیں جنہوں نے 14 بار سورج کو نہ دیکھا ہو یا جنگل میں شکار کھیلتے کھیلتے راستہ بھول گئے ہوں۔ ہم شہزادے تھوڑی ہیں۔ ہم دونوں پھر الف لیلہ پڑھنے لگے۔ بارش اور زیادہ تیز ہو گئی۔ دوسرے کلاس رومز میں سے رضیہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سارے اسکول پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 8ویں کلاس کے پیچھے جو باغ ہے وہاں سے لڑکیوں کے ہنسنے کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے کہا، شاید مسز وائٹ نہیں ہے، جب بھی تو لڑکیاں پانی میں بھیگ کر آم چن رہی ہیں۔ ہم پھر کتاب پڑھنے مشغول ہو گئے۔ یکایک مجھے ایک آواز نے چونکا دیا جو کہیں دور سے آ رہی تھی، جیسے چاندی کی ننھی ننھی سی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، سوشیلا، سوشیلا۔ سوشی نے حیران ہو کر پوچھا، کون ہے؟ کیا مس فرینک ہے؟ میں نے جواب دیا، کہیں یہ پرستان کی آواز تو نہیں؟ سوشی کہنے لگی، کیا پتہ کوئی 8 فٹ کا لمبی داڑھی والا بونا شاہ بلوط کے تنے سے ہم کو پکار رہا ہو۔ میں نے عقل مندی سے سر ہلا کر کہا، ہو سکتا ہے۔ سوشی کہنے لگی، دیکھو، شاید باغ میں جادو کا گھوڑا آ گیا ہو اور ہم سچ مچ پرستانے پہنچ جائیں۔ اور ہم دونوں باغ میں اتر گئے۔ اب میں آپ کو یہ تو بتانا نہیں چاہتی کہ وہاں جادو کا گھوڑا تھا یا نہیں، کیونکہ آپ ضرور ہنسیں گے، مگر نامعلوم کس طرح ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پرستان سمجھ لیجیے آپ، یا وہ ملک جہاں کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے ہال میں پایا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا کہ کہیں یہ ہمارے اسکول کا اسمبلی ہال تو نہیں، مگر صاحب وہاں پر تو پریاں بیٹھی تھیں، پریاں۔ میں نے بچپن سے لے کے اب تک جن پریوں کے متعلق سنا تھا وہ سب اس ہال میں موجود تھے۔ بادشاہ کا عقل مند بوڑھا، وزیر،
स्नो वाइट, सिंड्रेला, जादूगरनियाँ, खरगोश दरबान, सिपाही, शहजादे, सोने का अंडा देने वाली मुर्गियाँ, जादू का रुपहले परों वाला हंस, कहाँ तक गिनाऊँ वहाँ कौन कौन था। अभी मैं सबको अच्छी तरह देखने भी ना पाई थी कि स्कूल के घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से सुशीला को बुलाया जो मज़े से बैठी स्नो वाइट से बातें कर रही थी। मैंने कहा, सुशीला भागो जल्दी से, स्कूल में छुट्टी हो गई है, अब तक सब लड़कियां बस में बैठ चुकी होंगी। हम दोनों ने सर पर पैर रखकर भागना शुरू किया। रास्ते में मुझे खरगोश नज़र आया जो कोट पतलून पहने, ऐनक लगाए अखबार पढ़ रहा था। उसके पास एक लोमड़ी हाथ में दस्ती पंखा लिए बैठी चाय पी रही थी। मैंने परिस्तान की एक निशानी साथ ले जाने की गरज से उसकी पंखियाँ छीन ली और फिर भागना शुरू कर दिया। स्कूल के बाग में दाखिल होकर हमने बरसाती ली और जहाँ लड़कियाँ मोटर बसों में सवार हो रही थीं। जब मैं अपनी मोटर में बैठ चुकी तो मुझे लोमड़ी की जापानी पंखिया का ख्याल आया। मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने देखा कि वो पंखिया मिसिस वाइट के साथ में है और वो स्कूल के बरामदे में खड़ी उसे हिला हिलाकर मिस फ्रैंक से बातें कर रही हैं। मैं अब तक हैरान हूँ कि परिस्तान की लोमड़ी की वो जर्द जापानी पंखिया मिसिस वाइट के हाथों में क्यों कर पहुँच गई। और यहाँ हुई हमारी आज की कहानी ख़त्म। ये पहेली आप ही बूझिएगा कि वो पंखिया मिसिस वाइट के हाथों में कैसे पहुँची। कल आएंगे इंशाअल्लाह एक और नई कहानी के साथ। हर नमाज के बाद अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना मत भूला कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।